ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو رمضان کے دن اور رات میں دو دو ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 ختم کرتے تھے۔ تو یہ تو آج بھی موجود ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کو روانی کے ساتھ انتہائی صاف پڑھتے ہیں اور 10 منٹ میں 8 منٹ میں قرآن کریم کا پارہ ختم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ نمازوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ حصہ نمازوں میں تلاوت کرنا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر ڈالتے تھے۔ اتنا اللہ نے انہیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ وہ تو صحابی تھے۔ امت کے اسلاف میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو رمضان کے دن اور رات میں دو دو ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 ختم کرتے تھے۔ ایک ختم وہ دن کو کرتے تھے، ایک ختم رات کو کرتے تھے، تو اس طریقے سے 60 ہو گئے، اور ایک ختم وہ تراویح میں کرتے تھے۔ تو 61 قرآن کریم کا اختتام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں فرماتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں 60 یا 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی کہ دن میں انسان قرآن ختم کیسے کرے۔ حیرت ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں۔ آج بھی اگر آپ حفظ قرآن کے مدارس میں جائیں، ہمارے ہاں کئی ایسے مدارس ہیں کہ جب ایک بچہ گردان پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو ایک نشست میں بیٹھ کر استاد کو پورا قرآن سناتا ہے، اور 6 گھنٹوں میں عام طور پر حفظ کا بچہ قرآن کریم ختم کر لیتا ہے۔ صاف صاف پڑھتا ہے، البتہ تو تھوڑی سی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 6-7 گھنٹوں میں قرآن کریم ختم کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو آج بھی موجود ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کو روانی کے ساتھ انتہائی صاف پڑھتے ہیں اور 10 منٹ میں 8 منٹ میں قرآن کریم کا پارہ ختم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کا تدبر بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کا بار بار اپنی زبان سے تکرار بھی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تدبر حاصل نہیں ہوتا، اور ایسا کہنے والا نہ تدبر والوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ قرآن کریم پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تدبر بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرنا بھی ضروری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ زبور بڑی خوبصورتی سے پڑھتے تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی جھومتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ نہایت سرعت اور روانی کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو تیزی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور امت محمدیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں جاری کی ہیں کہ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم بہت خوبصورتی کے ساتھ مگر انتہائی روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ قرآن کریم ختم کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کرام نے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیانی وقفے میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، اور وہ علماء کرام کے مجمع میں، اور دہلی کے علماء کے مجمع میں شاہ اسماعیل شہید نے عصر سے مغرب کے درمیانی وقفے میں قرآن کریم سنایا۔ ظاہر ہے یہ ان کی کرامت تھی، عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خاص بندوں کو یہ کرامت عطا کی ہوتی ہے کہ ان کے لیے وقت کو طویل کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ رمضان المبارک کے جو لمحات میرے اور آپ کے پاس ہیں، اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے صرف کیا جائے۔ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر کوئی شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرتا ہے، اور پھر جب رب کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت رات کو آتا ہے تو وہ جا کے بستر پر سو جاتا ہے یا خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تخلیہ میں تو لگا رہا، اور جب تخلیہ کی باری آئی، مزین کرنے کی باری آئی، تو پھر بدقسمتی اور شقاوت جو ہے اس کو لے ڈوبی۔ تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور جو آدمی یہ دونوں سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹے، وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، وہ مقصد میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔